تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اب میں اس پروقار اور پر نور تقریب اور محفل کے میزبان اعلیٰ اور ہمارے استاذ محترم، ہمارے مشفق اور مربی حضرت مولانا منظور یوسف صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ وہ آپ حضرات سے اظہار تشکر فرمانے کے لیے بیان فرمائیں۔ جناب مولانا منظور یوسف صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، میرے قابل صد احترام، میرے عزیز طلبہ ساتھیوں اور میرے آئے ہوئے مہمانوں، اور خاص طور پر میرے انتہائی مشفق اور میرے مربی اور میرے استاذ محترم حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور آپ تمام حضرات کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ چند باتیں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا احسان اور اللہ کا کرم ہے، اس میں میرا کوئی ایک ذرہ بھی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے، اور میرے استاذ محترم کا میرے اوپر بھروسہ اور ان کی شفقت اور ان کا مجھ سے بے حد پیار اور بے حد محبت ہے۔ میں طالب علمی زمانے میں بھی قرآن مجید کے حوالے سے جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی اور کسی صورت کے ترجمے میں، تفسیر میں اگر مجھے کوئی اٹکن پیش آتی تو میں حضرت کی طرف رجوع کرتا، اور بہت پیار سے اور شفقت سے مجھے جواب دیتے۔ ایسا بھی ہوا کہ کبھی رات 2 بج جاتے، میں حضرت والا کے پاس موجود رہتا اور حضرت سے سوال پوچھتا رہتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، یہ آج دل کی بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی سوال نہیں ہوتا تھا لیکن جان بوجھ کر سوال بناتا تھا، اشکال بناتا تھا، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں جا کے حضرت سے پوچھوں گا، اور جب ایک سوال آدمی پوچھتا ہے تو اس کے ساتھ 4 باتیں اور بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یقیناً میرا حضرت سے بہت گہرا ربط رہا، اور الحمدللہ اب بھی ہے، اور میرا ہر معاملہ، ہر چھوٹا معاملہ، ہر بڑا معاملہ میں حضرت والا سے پوچھتا ہوں اور ان کی مشاورت سے کرتا ہوں۔ میری تفسیر کے جتنے مراحل ہیں، مدرسے کے جتنے مراحل ہیں، یہ سب کے سب الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت والا کے مشاورت سے ہیں۔ اس پر میں اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرتا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اور حضرت کا اعتماد ہے۔ دوسری بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے کہ جس طرح سے پہلے ساتھیوں نے تاثرات پیش کیے کہ قرآن مجید کی تفسیر سے انہیں کیا فائدہ ہوا، حقیقت یہی ہے کہ جب اس وقت پڑھے لکھے لوگ اور سمجھدار طبقہ جو عصری علوم سے آراستہ و پیراستہ ہے، اس قسم کے لوگ جب آگے بڑھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت جلد قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اس کی کوشش نہ کی تو اس وقت جو مغرب سے متاثر طبقہ ہے اور مغربی تہذیب اور ثقافت سے جو لوگ متاثر ہیں، جب یہ ہماری نئی نسلیں اور ہمارے نوجوان ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں دہریت، ان کے ذہنوں میں الحاد، اور ان کے ذہنوں میں دین دشمنی، اور ان کے ذہنوں میں علماء کی دشمنی ان کے دماغوں میں بھر دی جاتی ہے۔
انہیں ایک مستند عالم کی، ایک مضبوط رہبر کی ہر وقت ضرورت ہے، ہر وقت معاشرے کو ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ تو آپ علماء کرام سے اپنا ربط قائم کریں اور ان سے اپنا قرآن مجید اپنا صحیح کرنے کی، تصحیح کرنے کی کوشش کریں۔ الفاظ کی تصحیح یہ بھی ضروری ہے، معنی کا سیکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان کی وہ آیات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے بہت عرصہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع کے اندر، کہ جہاں انسان کی بود و باش اور انسان کی زندگی کا کوئی اثر، کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب وہاں ٹھہرایا، ابراہیم علیہ السلام ایک نیا ملک بنانا چاہ رہے، ایک نئی ریاست ابراہیم علیہ السلام قائم کرنا چاہ رہے، تو 3 اصول ابراہیم علیہ السلام نے ذکر فرمائے، اور یہ ہر ملک کے لیے، ہر معاشرے کے لیے، ہر قوم کے لیے یہ 3 بنیادی اصول ہوا کرتے ہیں۔ پہلی بات، ربنا، اے میرے پرور، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ میں نے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو میں نے یہاں ٹھہرایا ہے، اور اے اللہ اب یہ شہر آباد ہونے والا ہے۔ اے اللہ پہلی درخواست اور پہلی دعا یہ ہے کہ اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا۔ تو ہر جگہ رہنے کے لیے سب سے پہلی اور بڑی بنیاد امن ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی ورزق اہلہ، جب امن حاصل ہو گیا تو امن کے بعد کسی ملک، کسی قوم، کسی بستی کی جو دوسری ضرورت ہے وہ ہے معاش کا معاملہ۔ اور ورزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ ان کے معاشی مسائل کو بھی حل فرما۔ لیکن ان دونوں سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی، بیت اللہ کو تعمیر فرمایا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ گھر میں نے بنا دیا، اے اللہ میں نے اپنی اولادوں کو، ذریت کو میں نے یہاں بسا دیا ہے، اے اللہ اب ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اے اللہ آپ ایک رسول بھیج دیجئے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ایک رسول بھیج۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بھی ذکر فرمائے، اور ان مقاصد کو اللہ پاک نے دوسری جگہ بھی ذکر فرمایا۔ رسول کا پہلا کام یہ ہوگا یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کا پڑھ کر سنانا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے، جس قوم میں مبعوث ہوئے، وہ عربی زبان کے جاننے والے تھے، اور نہ صرف جاننے والے تھے بلکہ فصیح اور بلیغ لوگ تھے۔ ان کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ کر سکھا رہے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کی قرات کو معیار قرار دیا۔ آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسا قرآن پڑھنا چاہے جیسا کہ میرے اوپر نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود کی طرح قرآن پڑھے۔ تو آپ نے ان کی قرات کو معیار قرار دیا، جبکہ مخاطبین کون لوگ ہیں؟ جو عربی زبان والے ہیں، اور انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی انہیں قرآن سیکھنے کی، الفاظ سیکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا جو مقصد بتایا ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے معنی کو بھی سکھاتا ہے۔ رسول قرآن کے معنی کو بھی سکھاتا ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ کتاب آ گئی، اللہ پاک نے کتاب کو اتارا ہے، اور جو اس کتاب کو جس طرح سے چاہے تشریح کرے، جیسا چاہے سمجھے، ایسا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر کے بتائی ہے۔ لہذا یقیناً وہ شخص گمراہی کی طرف جائے گا جو قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کرے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال کو، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کو چھوڑ کر اپنی سوچ کے مطابق اور مغربی تعلیم اور تہذیب سے متاثر ہو کر
اپنی سوچ کے مطابق قرآن کی تشریح کرے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو مغربی سوچ کے تابع کرنے کی کوشش کرے، الحاد اور کفر کے تابع کرنے کی کوشش کرے، یقیناً وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ایسوں ہی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک بہت ساروں کو اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، اور وہ گمراہی کے راستے اسی طرح سے ان کے لیے کھلتے ہیں جب علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے، جن لوگوں نے دین کو سمجھا ہے اور جن لوگوں کی دن رات دین کے لیے وقف ہو چکی ہیں اور شب و روز جن کے دین کے لیے وقف ہیں، جب ان کی زندگی سے یا ان کے علم سے فیض نہیں حاصل کرتا اور اپنی سوچ کے مطابق قرآن کی تشریح کرتا ہے تو یقیناً نتیجہ گمراہی کا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بھی سکھائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا معنی بھی سکھایا۔ اور تیسرا جو بعثت کا مقصد بتایا وہ یہ سمجھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات سے، اپنی سنتوں کے ذریعے سے، اپنے اعمال اور اپنے اقوال کے ذریعے سے اس امت کی رہبری فرمائے۔ اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ چوتھا جو فرض منصبی ذکر فرمایا وہ ہے تزکیہ قلب، کہ رسول کا یہ بھی فریضہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر کفر اور نفاق اور شک اور بدعت اور نہ جانے کیا کیا امراض بھری ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلوب کو صاف فرمایا، ان کا تزکیہ فرمایا، اور اتنے دل صاف اور شفاف ہو گئے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ پاک نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور ان کے دلوں کو جانچا ہے، اور ان کے دل تقوی سے لبریز تھے اور ان کے دلوں کے اندر تقوی بھرا ہوا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے، اور اتنی اللہ کی محبت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھیے جنہوں نے آپ سے تربیت حاصل کی ہے اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت موجود ہے۔ یہ مقام عزتیں کس بنیاد پر ملی ہیں؟ قرآن مجید کی بنیاد پر ملی۔ جب قرآن سے گہرا تعلق اور گہرا ربط ہوگا تو اللہ پاک یہ عزتیں آپ کو دے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تین بنیادی چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے ذکر فرمائی، اور تین چیزیں اور تین اصولوں پر مکہ مکرمہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ امن کا مسئلہ حل ہو، اور دوسرا روزی اور معاش کے مسائل حل ہوں، اور اس سے زیادہ کہ نصاب تعلیم مرتب فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ نصاب تعلیم مرتب فرمایا کہ وہ نصاب تعلیم ہو کہ جس نصاب تعلیم کے ذریعے سے ایک انسان اپنے رب کو تو پہچانے، دنیا میں آنے کا ہدف اور مقصد تو پہچانے کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا یہ نتیجہ تھا کہ اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور میں محنت فرمائی، اور اس محنت کے اثرات اب تک اور قیامت تک یہ محنت کے اثرات رہیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ گہری وابستگی اپنی رکھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں، سیکھنے کی کوشش کریں، جہاں سیکھنے کے مواقع آپ کو میسر ہوں ان کو سیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور اسی طرح سے میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی آئے ہوئے مہمان ہیں ان تمام مہمانوں کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح سے اس ہمارے پروگرام میں جو احباب ہمارے ساتھ معاون ثابت ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے شمسی کمیونٹی کے حضرات کہ جنہوں نے اس حال کے سلسلے میں ہمارے ساتھ بہت تعاون فرمایا، اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جن جن دوستوں نے ہمارے اس کام کے اندر ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کو کھپایا اور اپنے وقتوں کو انہوں نے دیا، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں بہت زیادہ دیر آپ کے سامنے اور حضرت والا کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہتا۔ حضرت والا ہمارے بہت مشفق اور مربی استاذ ہیں، اور اللہ پاک نے یہ سارا جو میں ایک بات بتاؤں جو قرآن کے ساتھ ایک حقیقی چھوٹا سا ایک ذوق لگا ہے، یہ صرف حضرت والا کی توجہات ہے اور حضرت والا کی جو ہے ایک محنت ہے کہ جب بھی میں ان کے پاس جاتا تھا تو قرآن کے حوالے سے بہت شفقت فرماتے تھے، اور بے حد حضرت کا شوق قرآن کے ساتھ کہ قرآن پڑھنے کا جو شوق ہے، میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک ایک مجلس میں 5 پارے 6 پارے، کئی بار اسفار بھی حضرت کے ساتھ ہوئے، تو زبان پر قرآن ہی جاری رہتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ سعادتیں حاصل عطا فرمائے۔ تو حافظ قرآن بھی، قاری قرآن بھی، اور حافظ البخاری بھی، اور اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں مدرسے کی بنیاد ہے، میں آپ تمام دوستوں سے درخواست کروں گا کہ وہاں جا کے حضرت والا کا مدرسہ
مدرسہ دیکھیں گلشن معمار میں جامعہ صدیقیہ ایک بالکل بیابان کے اندر قائم ہوا، اور اس وقت وہاں 1500 سے زائد طلبہ ماشاءاللہ زیر تعلیم ہیں، اور جا کے دیکھتا ہے آدمی تو جی خوش ہوتا ہے، چھپروں کے اندر رہنے والے طلبہ ہیں، کوئی سر و سامان وہاں پر نہیں ہے، کوئی اچھی رہائش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ذوق ہے، ایک پڑھائی ہے، اور الحمدللہ اس پڑھائی کی طرف ایسے لوگ پورے ملک سے وہاں متوجہ ہو رہے ہیں، اور یہ اعزاز الحمدللہ ان کے ادارے کو حاصل ہے کہ دور حدیث کے اندر الحمدللہ 100 سے زائد طلبہ ہے، اور اتنا اللہ پاک نے نوازا ہے۔ بہرحال ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک جسے عطا فرمائے۔